سمجھنا تو آپ کو وہ فقہ کی معلومات اور اس پر علم ہونا اور گرپ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد جا کے آپ قرآن حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ چاروں ائمہ جو ہے جن کا ایک فقہ پوری دنیا پہ رائج ہے، تو یہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے، الگ منہج نہیں ہے، یہ منہج نبوت کی ہی تشریح ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نظام میں اپنی اپنی رائے میں اور احادیث کو سامنے رکھ کے انہوں نے بات کی ہے۔ میں نے اس پہ ایک مثال دی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک حدیث پہنچی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ڈائریکٹ فتویٰ دیا کہ اس حدیث کی روح سے وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس جب یہ حدیث پہنچی، انہوں نے کہا نہیں، کفر والا کام کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حکومت اسلامیہ اپنی ثوابدید پر فیصلہ کرے، اس کو حبس کرے، قید کرے، جیل میں ڈالے، توبہ کر لے، نماز پڑھے گا، چھوڑ دے۔ یعنی امام صاحب اصول پہ بات کرتے تھے، اصول پہ بات، باقی ان کی جو بات تھی وہ نرمی تھوڑی سی تقویٰ، اور لیکن یہ کہ امام صاحب کا جو ضابطہ تھا وہ اصول پڑتا ہے کہ اصول یہ ہے۔ جیسے امام بخاری کی رائے ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، وہ انہوں نے ایمانیات پہ بات کی ہے، لیکن امام صاحب کا موقف ہے کہ ایمان اپنی جگہ رہتا ہے۔ یہ اصول ہے، ایک بندے نے کلمہ وہ پڑھ لیا تو ایمان میں داخل ہو گیا، اب گھٹنا بڑھنا یہ نہیں ہے۔ جیسے درخت ہے نا، وہ ایک وقت تک جا کے رک جاتا ہے، اب اس میں درخت کا بڑھاؤ اتراؤ نہیں ہے، یعنی گھٹنا بڑھنا نہیں ہے، باقی یہ کہ اس میں شاخیں نکلتی رہتی ہیں، وہ بڑھتی رہتی ہے، اس میں پھول بھی آتے ہیں اور اس میں پھل بھی آتے ہیں، آپ کاٹ دو پھر شاخیں بڑھے گی۔ تو مطلب ایمان اپنی جگہ اٹل ہے، ایمان میں کمی جاتی نہیں ہے، اعمال میں ہے، اعمال میں گھٹتے بھی بڑھتے بھی۔ کسی نے امام اہل سنت حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ سے انہی چاروں مسلک سے متعلق بات کی، کیونکہ ان کا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ چار ائمہ ہیں اور ان کی پیروی، تو بیک وقت تو چاروں کی پیروی نہیں کر سکتے، چاروں جنت پہ جائیں گے۔ اور علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ اس وقت گاڑی پہ سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا یہ جو شاہراہ ہے، آگے جو چورنگی آ رہی ہے، یہ چورنگی سے متصل کتنا روڈ ہے؟ انہوں نے کہا 4 روڈ ہے۔ کہا اچھا اگر میں اس روڈ سے گاڑی بگا کے آؤں تو میں شاہراہ پہ پہنچوں گا چورنگی پر؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا اگر اس روڈ سے آؤں؟ کہا اس چورنگی پہ آپ پہنچیں گے۔ اگر پیچھے سے میں آؤں؟ کہا اس چورنگی پہ آپ، اور اس روڈ پہ جس روڈ پہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں بگا رہے ہیں وہاں ہم چورنگی میں پہنچیں گے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اسی طرح جنت کے راستے پہ یہ چاروں راستے پہنچ رہے ہیں، لیکن گاڑی ایک راستے پہ چلانی پڑے گی، کسی ایک امام کا آپ نے تقلید کرنی ہوگی، مقلد بننا ہوگا، کسی ایک کی پیروی کرنی ہوگی، چاروں راستوں پہ آپ نہیں چل سکتے کہ اس کا مسئلہ اور اس کا مسلک بہتر ہے اس مسئلے پہ تو میں اس امام کی پیروی کروں، یہ تو خواہشات کی پیروی ہوگی، امام کی پیروی نہیں ہوگی۔ بعض وہ 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی میں پیروی کروں گا، حالانکہ امام شافعی کا بھی اٹل فیصلہ ہے چاروں اماموں کا کہ 3 طلاق 3 طلاق ہے۔